آج جناب چیئرمین میں صرف ایک سینیٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اس گواہ کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہوں، یہاں ادھر کھڑا ہوں، جو گواہ ہے کہ انصاف کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل جناب چیئرمین دوسری طرف سے لا منسٹر صاحب نے فرمایا القادر کیس کے بارے میں، جو عمران خان صاحب کے خلاف کیس پینڈنگ ہے ججمنٹ کے لیے، فیصلے کے لیے، کہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اوپن اینڈ شٹ کیس انہوں نے کہا، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس کی آواز بار بار گونج رہی ہے مختلف منسٹرز جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو میں ان کو کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین جی پلیز، کہ جو چیز اوپن ہے وہ ان کی امیجنیشن ہے، ان کا خیال ہے، اور جو کچھ بند ہے وہ ان کا قانون کی سمجھ اور انصاف کا احساس بند ہے۔ اوپن اینڈ کلوزڈ از دیئر امیجنیشن اینڈ واٹ از closed is their sense of justice۔ جناب چیئرمین، آپ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس، جس کو توشہ خانہ 1 کیس کہا جاتا ہے، اس پہ بھی حکومت کہتی تھی کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ لا منسٹر صاحب بھی اور باقی ان کے جو اراکین ہیں، لیڈرز ہیں، بہت بڑا کیس ہے جی، اربوں روپے کی جیولری جو ہے وہ خرید لی اور کم پیسے دیے اس کے، اربوں روپے کی، 300 ارب 400 ارب روپے کی، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اس کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اربوں خربوں کی یہ جیولری تھی، کس کو پیش کیا اس اوپن اینڈ شٹ کیس میں حکومت نے؟ جناب چیئرمین، ایک سیلز مین کو جو ایف اے پاس بھی نہیں تھا، 2 بار بی کام میں فیل ہو گیا، اور وہ سیلز مین کس چیز کا تھا؟ ٹائرز کا۔ وہ ٹائر بیچتا تھا جناب چیئرمین۔ وہ ٹائر بیچنے والا جو کہ ایک انڈین کی دکان میں کام کرتا تھا، اس نے آ کے ایک رکا پیش کر دیا کہ میری نظر میں یہ کھربوں روپے کی، اربوں روپے کی جیولری ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس بنایا۔ جس دن اوپن اینڈ شٹ کیس کہا منسٹر صاحب نے، تو جو عدالت تھی لوئر کورٹ، وہ بھاگے بھاگے گئے اور اوپن اینڈ شٹ کیس میں سزا بھی سنا دی۔ لیکن جب میں پیش ہوا ہائی کورٹ میں، تو یہ کیس پہلے دن ہی اوپن ہوا اور اسی دن ہی شٹ ہو گیا۔ عدالت نے پہلے دن ہی پہلی سماعت میں یہ کہا کہ جناب اس کیس میں آپ ایک سیلز مین کو لے کے آئے ہیں، آپ ایک ایسے سیلز مین کو لے کے آئے جس کو جیولری کا پتہ بھی نہیں ہے، جو ایک ٹائر بیچتا ہے، اس سے آپ نے یہ کیس بنایا، تو آپ کا جو سینٹنس ہے اور کنوکشن ہے اس اوپن اینڈ شٹ کیس کی میں ختم کرتا ہوں۔ یہ تھا سر توشہ خانہ کیس۔ دوسرا کیس بنایا یہی کہتے ہوئے کہ بہت بڑا کیس ہے، بہت بڑا جرم ہوا۔ عمران خان صاحب نے سائفر کے بارے میں بات کر دی، اس کو سائفر کیس کہتے ہیں۔ اس پہ بھی بار بار ہر ٹی وی اسٹیشن پہ، ہر میڈیا ہاؤس پہ، ہر اخبار میں، سینٹ کے فلور پہ، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، سب نے کہا اوپن اینڈ شٹ کیس۔ اوپن اینڈ شٹ کیس جب عدالت میں آیا تو عدالت نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ تو جرم ہی نہیں بنتا، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس شٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ جرم ہی نہیں بنتا۔ جناب، جھوٹ جو ہے اونچی اونچی آوازیں بول کے، تقریریں کر کے سچ نہیں بن جاتا۔ القادر کیس کا پوری قوم کو پتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، جو بھی میں آپ کو سمپلی بتاؤں گا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس
ہے کیا؟ آج میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ تاریخ سے سیکھیں. جب آپ انصاف کے ہتھیاروں کو جبر کے ہتھیاروں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو حکومتیں لرز جاتی ہیں, حکومتیں گر جاتی ہیں. جناب چیئرمین, جب انصاف طاقتوروں کی ہاتھوں میں ایک پون بن جاتا ہے, جب انصاف ایک پون بن جاتا ہے تو پھر حکومتیں گرانے والی تحریکیں جو ہیں وہ جنم دیتی ہیں. یہ سیکھیں جناب, یہ سیکھیں کہ آج عدالتوں کو انہوں نے میدان جنگ بنا لیا ہے. یہ حقیقت ہے. عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, کیسوں کے ذریعے سیاست کرنا چاہتے ہیں. رول آف لا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کھنڈرات بن چکے ہیں. ان کھنڈرات پہ کیا یہ اڑان کرنا چاہتے ہیں اپنی اکنامک پالیسی کی؟ کیا کہتے ہیں اس کو, اڑن کٹولا یا جو بھی انہوں نے نام لیا ہے, جو بھی نام دے دیں, اس قسم کی ناانصافی پہ کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جناب. کیس بناتے ہیں اوپن اینڈ شٹ, بار بار اوپن اینڈ شٹ کیس بناتے ہیں, عدالتیں کہتی ہیں اوپن کرو اور شٹ کر دو. جناب چیئرمین, القادر کیس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں آن دا ریکارڈ کہ اس سے عمران خان صاحب کو نقصان نہیں پہنچ رہا, اس سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچ رہا, اس سے ان بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جن کو آپ نے پڑھانا تھا, جو ہنرمند بچے تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, جنہوں نے آ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سیرت النبی, ریلیجس اسکالرز بننا تھا, سائنٹسٹ بننا تھا, وہ اس وقت خالم خالی بلڈنگ پڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سیاسی انتقام لینا چاہ رہی ہے حکومت. جناب چیئرمین, اس میں کہتے کیا ہیں یہ؟ کل میں نے سنا بات, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی 190 ملین ڈالرز یا پاؤنڈز کا نقصان پہنچایا عمران خان صاحب نے. حقیقت کیا ہے؟ اور یہ بہت ضروری انکشاف ہے جو میں اس وقت سینٹ میں کرنا چاہوں گا, کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس اس سے کیا بنتا ہے؟ اس الزام سے کیس یہ ہے ان کا کہ ایک, آپ نے سنا ہو شاید چیئرمین صاحب, ایک لندن کی, بڑا مہنگا ملک ہے لندن, اور اس میں ایک بہت ہی مہنگی سڑک ہے. اس سڑک کا نام ہے مے فیئر, یا اس ایریا کا نام ہے مے فیئر, اور اس میں ایک ہائیڈ پارک کی بلڈنگ ہے. وہ ہائیڈ پارک کی بلڈنگ کس نے خریدی تھی؟ اس شخص کا کیا نام تھا جو ریکارڈ پہ آیا ہے نیب کے؟ میرے پاس یہ نیب کا ریکارڈ, یہ تو ایویڈنس لے کے وہ باتیں کرو. کل اس پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بات کیا. جناب میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں اس کا. اوپن اینڈ شٹ کیس کا, نئی بات, اوپن شٹ کیس کا. جی جی. حسن نواز صاحب کون ہیں؟ حسن نواز صاحب کون ہیں؟ حسن نواز صاحب نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ مے فیئر میں 190 ملین جتنے بھی آپ کہہ لیں روپے یا ڈالر یا پاؤنڈز, اس کی کس طرح کا اور کب خریدی تھی؟ کب خریدی تھی انہوں نے؟ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو اوپن اینڈ شٹ کیس تو یہ بنتا ہے کہ پہلے یہ پوچھا جائے کہ اتنی مہنگی پراپرٹی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے. یہ ہے سوال, یہ ہے سوال جناب چیئرمین. اب آپ آگے چلتے ہیں. یہ ایشو کیا ہے القادر کیس کا؟ ایشو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. الزام یہ لگایا گیا ہے کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ جو پڑے تھے ملک ریاض صاحب کے انگلینڈ میں, وہ اس کو جو 190 ملین پاؤنڈز پڑے تھے ان کو وہ
जुर्म के पैसे थे, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे। सारा केस जो ओपन एंड शट बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड जो पड़े थे मलिक रियाज साहब ने जब ये प्रॉपर्टी बेची और उसके पैसे उनके अकाउंट में थे, ये जुर्म के पैसे थे। तो जनाब चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे, तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते। ये साबित करने के लिए कोई अदालत का फैसला चाहिए कि जुर्म हुआ और जुर्म के ये पैसे थे। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में, ना जब उनके विटनेसेस आए जो जेल ट्रायल में आए, किसी जगह ये नहीं कहा गया, ये नहीं साबित किया गया कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, यानी कि जुर्म के पैसे हैं। अगर ये जुर्म के पैसे नहीं थे तो एनसीए ने, जो एनसीए एक यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब पैसे फ्रीज किए तो उन्होंने ये फैसला खुद किया कि ये चूंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो इसको रिलीज कर दिया जाए, यानी कि इस पैसे के साथ हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। ये कहना कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और ये ओपन एंड शट केस है, आज भी कोई दिखा दे डॉक्यूमेंट जो ये कहता हो। शुक्रिया जी, जफर साहब टाइम जी, मैं इसको खत्म कर रहा हूं जी, खत्म कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी बात है। मैं उससे बात कर रहा हूं, ओपन मैं उससे बात कर, दूसरी मुझे जवाब दे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करने दो उसको आगे। अभी तो 11 मिनट हुए सिर्फ, आप सब जी जी। अब दूसरी मैच खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट की नहीं। जो सर 190 मिलियन पाउंड्स का ये कहना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जबकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है, तो ये केस ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। दूसरा इनका ये कहना है कि जनाब ये काबीना ने फैसला किया कि ये जो एनसीए है उसने चूंकि फ्रीज किए हुए थे, तो काबीना ने फैसला किया कि इसको डी फ्रीज कर दिया जाए पैसे को। तो जनाब चेयरमैन, फिर मेरे पास पड़ी है ये जो काबीना का फैसला है। काबीना ने ये कभी नहीं फैसला किया कि आप फ्रीज करें या डी फ्रीज करें, ये फैसला बरतानिया की हुकूमत ने किया। उन्होंने, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनसीए, उन्होंने कहा कि चूंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, जुर्म का पैसा नहीं है, तो हम इसको डी फ्रीज कर देते हैं। काबीना का फैसले में कहीं नहीं लिखा, काबीना को सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई कि जनाब चूंकि ये पैसा हम पाकिस्तान भेजना चाहते हैं तो इसको आप सेटलमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखें, यानी सीक्रेट रखें, तो हम भेजेंगे पाकिस्तान। तो काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, आप इसको भेज दें पाकिस्तान पैसे को, हमारा पैसा तो है ही नहीं, आप भेज दें, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये कौन सा जुर्म है जनाब, ये कौन सा जुर्म है इस काबीना ने किया? और अगर काबीना ने कोई जुर्म किया था तो फिर सारी काबीना को आप केस फाइल करते, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते। आपने खाली इमरान खान साहब को और उनकी मिसेज, जो कि काबीना का हिस्सा भी नहीं थे, उनको पिक कर लिया। ओपन एंड शट केस कहां है? ये ओपन होगा और ये शट होगा, बेशक नीचे से ये जजमेंट ले आए। तीसरी बात वो ये करते हैं, तीसरी बात वो ये कहते हैं ओपन एंड शट केस है क्योंकि इमरान खान साहब ने फायदा लिया। जनाब फायदा क्या लिया कि मलिक रियाज साहब ने डोनेशन दी अल कादिर ट्रस्ट को, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, बच्चों को पढ़ाता है। क्या डोनेशन देना जुर्म है? अगर डोनेशन देना जुर्म है तो जितने अस्पतालों को हम डोनेशन देते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज को हम, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसे देते हैं, वो जुर्म है। दूसरा इनका यह कहना है कि जनाब चूंकि इमरान खान साहब ट्रस्टी थे, चूंकि वो ट्रस्टी थे, ट्रस्ट में उनका नाम है, इसलिए उन्होंने बेनिफिट लिया। अब जिस तरह मैंने कहा कि इनका जो दिमाग शट है वो ये है कि इनको कानून नहीं पता। शायद ट्रस्टी का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कोई हक नहीं होता उसके एसेट्स में। अगर ईदी ट्रस्ट को आप देते हैं पैसा, तो ईदी के जो ट्रस्टीज हैं वो, उनके पास कोई हक नहीं है कि वो आपकी डोनेशन को पकड़ें या उसे कोई फायदा उठाएं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जनाब चेयरमैन, वो उनके ट्रस्टीज का कोई हक नहीं होता चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की असासों पे। यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है,
شوکت خانم کا ایگزامپل آپ لے لیں. شوکت خانم کو جو ڈونیشن ہوتی ہے, عمران خان صاحب شاید اس کے ٹرسٹی ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم نے ایک اپنا چیریٹی کا سسٹم, میں بڑا فخر سے کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے, ہم لوگ جتنا بھی آپ بدنام کر لیں ہمیں, لیکن چیریٹی کے معاملے میں ہم نمبر 1 ہیں. ہر کوئی دینا چاہتا ہے. اس چیز کو, چیریٹی کے جو پرنسپل ہے, جو ہمارا اصول ہے, اور جو ہماری جو ایک پاکستانیوں کی شناخت ہے, اس کو اٹیک کر رہے ہیں حکومت اس کیس اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ کے. تو جناب تینوں کاؤنٹس پہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے اپنے 40 سال میں سر, میں اینڈ کر رہا ہوں, 40 سال میں سر میں نے یہ نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا, میں لائر ہوں, پریکٹس کرتا ہوں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے خلاف کیس ہو وہ گھبرایا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ججمنٹ کیا آ رہی ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا فیصلہ اس کے خلاف کیا آنے لگا ہے. یہ پہلی بار دیکھا ہے میں نے کہ ایک فیصلہ جس کے اوپر الزام لگایا ہے اس سے دوڑ رہا ہے. جی شکریہ. 3 بار یہ ہو چکا ہے, شکریہ فیصلہ کرنے کی, اور وہ دوڑ گئے ہیں. جی شکریہ جناب چیئرمین. نہیں ابھی بس 1 منٹ اور, جی 1 منٹ اور سر. جناب چیئرمین میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر, کنکلوڈ کر رہا ہوں. سو فائدہ بھی نہیں ہوا جناب. اب فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے سر. گزارش تاریخ علی ظفر صاحب, میرے پاس کوئی 5 6 7 ریکویسٹ ہے سر. 2 منٹ سر, 1 منٹ. میمن صاحب کے گلا ہے کہ مجھے کبھی ٹائم, میں چاہ رہا ہوں کہ سب کو in 1 minute I'm finishing sir. میں چاہ رہا ہوں کہ سب پھر ایک دم. جناب چیئرمین انصاف جو ہے, کورم کا نشاندہی بھی پھر آپ لوگ کرتے ہو تقریر کے بعد. انصاف کی بات کر رہے ہیں سر. انصاف جو ہے سر, انصاف جو ہے وہ اندھا نہیں ہوتا سر. انصاف اندھا نہیں ہوتا سر, لیکن بہرا بھی نہیں ہوتا. جو ہماری اظہار رائے ہے اور جو جن بیچارے مظلوموں کی خاموشی ہے, انصاف اس کو سن رہا ہے اور انصاف ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو القادر کیس ہے, اس میں بے شک جو بھی فیصلہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں جلدی فیصلہ آئے, اس کا انصاف ہم لے کے چھوڑیں گے. کہتے ہیں کہ این آر او لے رہے ہیں مذاکرات سے, عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو این آر او لینا چاہتی ہے. بڑا واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کیسوں میں, چونکہ یہ بالکل ہی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اس لحاظ سے کہ یہ کیسز نے ختم ہونا ہے, اوپن ہونا ہے اور شٹ ہونا ہے, تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ہم کیسز لڑ رہے ہیں, ہم کیسز سے ہی جیتیں گے.